السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نعت کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس من درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آئیے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی مدینہ منورہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا اور اس کی بندگی کا طریقہ بھی بتایا۔ بے، مدینہ جانے سے ایمان کیسے کامل ہو جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مدینہ منورہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مآب کا مرکز و محور ہے، اس لیے مدینہ جانے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اگلا کوسچن عجیب ہمارے پاس، ہم اپنے ارمان کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے ہم اپنے ارمان در رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک اقدس پر سر جھکا کر اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہمارے پاس، شاعر کے مطابق ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا آنسر ہے شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ اگلا کوسچن ہے، دن پھرنا ایک محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر ہے دن پھرنا کا مطلب ہے حالات سدھرنا، حالات بہتر ہونا، پریشانی کا زمانہ بیت جانا۔ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس من درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ الف، درد کے درمان اور خالق کے عرفان کا مدینہ سے کیا تعلق ہے؟ وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے درد کے درمان اور خالق کے عرفان کا مدینے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر دکھ اور ہر تکلیف کا مداوا مدینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی مدینہ منورہ سے حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کو اتنا شرف نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ بھی بتایا۔ بے، اس نعت مبارکہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ تحریر کیجیے۔ اس کا آنسر ہے اس نعت مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی کی ہر مشکل کا حل حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پنہاں ہے۔ سیرت طیبہ پر عمل سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ در رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک اقدس پر ہی سب سر جھکاتے ہیں، یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی ہی سے ان کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر انسانی ہمدردی، محبت، شفقت، اخلاق حسنہ، علم، دانائی، صداقت، دیانت، تحمل، برداشت اور درگزر جیسی صفات کا عملی اور مکمل نمونہ پیش کیا۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، ہر درد کا ہوتا ہے درمان، مدینے میں، علاج میں، جدہ میں، تدبیر میں۔ درست آپشن ہے مدینے میں، ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں۔ بے، خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں، ہوا، دنیا، جنت، زمین۔ درست آپشن ہے دنیا،
خاکے در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا۔ جیم وعدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں ڈیش، گھٹا، موج، بارش، ہوا۔ درست آپشن ہے بارش۔ وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش۔ دال یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا، کرینہ ہے، اصول ہے، قصیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ درست آپشن ہے عقیدہ ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا عقیدہ ہے۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے، پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے ڈیش، جاں اس کو، زندگی اس کو، خوشی اس کو، دانائی اس کو۔ درست آپشن ہے جاں اس کو۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جاں اس کو۔ وہ ہوتی ہے ہر ایک مشکل، ختم مدینے میں، آسان مدینے میں، دور مدینے میں، سہل مدینے میں۔ ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ اس سے آگے آ جاتے ہیں جی زبان شناسی۔ زبان شناسی میں دیکھتے ہیں جی حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ تحسین و انصات، یہ حروف کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلاً شاباش تم کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ کیسی خوبصورت گائے ہے۔ ان جملوں میں شاباش اور سبحان اللہ حروف فجائیہ ہیں۔ ان کے علاوہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، مرحبا، آفرین، واہ واہ، آہا وغیرہ بھی حروف فجائیہ میں شامل ہیں۔ حروف استہجابیہ، یہ حروف تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، حیرانی کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے اللہ اکبر کیسا شدید طوفان ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، اچھا یہ سڑک اسلام آباد تک جاتی ہے۔ کچھ حروف استہجابیہ یہ ہیں: اللہ اللہ، لا حول ولا قوت، ہاشن و کلن۔ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، نظم میں استعمال ہونے والے ہم قافیہ الفاظ بتائیے۔ آئیے اب نظم میں ہونے والے ہم قافیہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے اب نعت میں الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ اس کے اندر درمان، عرفان، ارمان، ایمان، سامان، آسان، بے جان۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میٹھے لفظوں میں سیدھا رستہ دکھانا، دل دکھانا، راہ حق سے بھٹکنا، دکھ اٹھانا۔ آئیے اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہے جی سبحان اللہ۔ ہم اوپر والا کوسچن کر رہے تھے۔ میٹھے لفظوں میں جادو ہوتا ہے، دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ سیدھا رستہ دکھانا، قرآن مجید ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ دل دکھانا، کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ راہ حق سے بھٹکنا، جب تک انسان کو سزا نہ دی جائے وہ راہ حق سے بھٹکا رہتا ہے۔ دکھ اٹھانا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کی خاطر بہت سے دکھ اٹھائے۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس، درج ذیل حروف فجائیہ و استعجابیہ کو جملوں میں واضح کریں۔ سبحان اللہ، اوہو، جزاک اللہ، لا حول ولا قوت، مرحبا، شاباش، آفرین، اللہ اللہ۔ آئیے اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیسی خوبصورت چڑیا ہے۔ اوہو، اوہو میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ آپ نے میری گم شدہ کتاب ڈھونڈ دی۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت آپ کیسی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے مرحبا، مرحبا آپ محفل میں تشریف لائے۔ شاباش، شاباش تم نے بہت اچھی تقریر کی۔ آفرین، آفرین
تم نے دشمن کو شکست دے دی۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، زلزلے سے اتنی بڑی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس، اس نعت کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ آئیے اب اس نعت کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ در رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خاک اقدس پر سب سر جھکاتے ہیں، یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ زندگی کی ہر مشکل کا حل حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پنہاں ہے۔ سیرت طیبہ پر عمل سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 ہمارے پاس، درج ذیل شعر کی حوالہ تشریح کریں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ عقیدہ، ایمان، یقین، اعتقاد۔ مشکل، مصیبت، پریشانی۔ اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دلی عقیدہ ہے کہ ہر مشکل کا حل مدینہ منورہ میں ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیا ہے وہ ایک فطری نظام حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، علمی زبان و بیان اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے موضوع پر ایک جامع پیراگراف تحریر کیجیے۔ اس کا آنسر ہے، بچوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حسن سلوک مثالی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مرحبی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے زیادہ کوئی بچوں پر رحم کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، ملاطفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی اور رحیمانہ سلوک کے ترک پر وعید سنائی کہ وہ شخص بھی قابل رحم نہیں، لہٰذا بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بچوں کی دلجوئی کا سامان فرماتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے کھیل کی خود نگرانی فرماتے، ان کو سلام کرنے میں پہل فرماتے، بلکہ آپ خاتم النبیین بچوں کو ہدیہ و تحفہ بھی عنایت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل لایا جاتا تو آپ خاتم النبیین فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں
اور ہمارے مد میں اور ہمارے ساہ میں برکت در برکت عطا فرما۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھل بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو عطا فرماتے۔ یہ حدیث ہے جی، صحیح مسلم ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔